اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں 28ویں پارے کا رکوع نمبر 13 اور سورہ منافقین کا پہلا رکوع انشاءاللہ شروع کروں گا۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انک لرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ یہ بات جانتا ہے، واللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق لوگ لام تاکید کے لیے کاذبون، جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم، ٹھہرا لیا ہے، بنا لیا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو۔ ایمان یمین کی جمع، یمین قسم کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو بنا لیا ہے جنتاً، ڈھال، جنہ کہتے ہیں ڈھال جس سے آپ تیروں سے اور تلوار کی زد سے بچتے ہیں، تو انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لی ہے، یعنی یہ قسم اٹھا کے نا مسلمانوں کی سزا سے اور قتل سے اور جو بھی سزا ہے جو نافرمانوں کو ملتی ہے اس سے یہ بچ جاتے ہیں، قسم اٹھا لیتے ہیں اور یہ قسم ڈھال بن جاتی ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پس انہوں نے روکا ہے اللہ کے راستے سے۔ انہم ساء، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ساء، میں بار بار بتا چکا ہوں، بئسا، ساء، نعمہ، یہ سب تعجب کے افعال میں سے ہیں۔ نعمہ اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیا ہی بہترین، اور بئسا اور ساء کیا ہی برا، ساء کیا ہی برا ہے، ما وہ عمل، کانوا یعملون جو عمل یہ لوگ کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ برائی یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے یہ لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، اب ان میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ ان کے جسم کو دیکھیں گے، یعنی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں گے، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے ان کے جسم، یعنی ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں گے۔ وَإِن يَقُولُوا، اور جب یہ لوگ کوئی بات کہیں گے، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ ان کی بات سنیں گے، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ کأنہم، گویا کہ یہ خشبن، خشب لکڑی کو کہتے ہیں، خشب اس کی جمع آتی ہے، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں، مسندۃ، ٹیک لگا کے کھڑی کی گئی۔ دیکھیں اسند یسند، اسنادن کا معنی منسوب کرنا، سند کو بھی سند کہتے ہیں نا جس پہ حدیث قائم ہوتی ہے، اور ستون کو بھی کہتے ہیں، اور مسندہ جس کو ٹیک، یعنی مسندہ اصل میں تھا مسند، تو مؤنث اس لیے لایا جا رہا ہے کہ خشب جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ مؤنث کے حکم میں ہوتے ہیں، تو مسندۃ، ٹیک لگائی گئی لکڑیاں، جیسے لکڑیاں ٹیک لگا کے کھڑی کی بھی ہوتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ، ان کی مثال بھی ایسے جیسے لکڑیاں ہیں جو ٹیک لگا کے کھڑی ہوئی ہے، ان کو ایک جگہ آپ نے ٹکایا ہوا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیخ ان کے اوپر ہی ہے۔ حسیب یحسب کا معنی سمجھنا، کل صیحۃ، صیحہ صاح یصیح کا معنی چیخنا، صیحہ چیخ کو بولتے ہیں، ہر چیخ کو یہ سمجھتے ہیں علیہم کہ انہی کے اوپر واقع ہونے والی ہے۔ ہم العدو، یہی لوگ دشمن ہیں، فاحذرہم، پس آپ بچ کے رہیں ان سے۔ حذر یحذر کا معنی بچنا، فاحذر یہ احذر تھا اصل میں، آرڈر کا صیغہ ہے، اے نبی آپ بچ کے رہیے ہم ان سے۔ قاتلہم اللہ، قاتل یقاتل، مقاتلتن کا معنی قتال کرنا، لیکن یہ بدعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کر دے۔ انا یؤفکون، کہاں یہ پھرائے جا رہے ہیں، یعنی دین برحق کو چھوڑ کر کدھر ان کو چلایا جا رہا ہے، شیطان ان کو کہاں لے کے جا رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، تعالوا، تعالوا کا معنی آؤ، جب عزت سے کسی کو بلایا جاتا ہے تو اس وقت تعالوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تعال، تعالوا، تعالوا جمع تعال ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ یستغفر لکم رسول اللہ، مغفرت طلب کریں گے تمہارے لیے اللہ کے رسول، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول اللہ سے تمہارے گناہوں کی معافی مانگیں گے، آؤ رسول کے پاس، لووا رؤوسہم، تو اپنے سروں کو یہ موڑ لیتے ہیں، لوا یلوی تلویتن کا معنی موڑ لینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گھوڑے ہیں نا اس کی بال میں اپنی انگلیاں مبارک ڈال کے یلوی ان کو گھمایا کرتے تھے اور فرماتے الخیل معقود فی نواسیھا الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے برکت اور خیر رکھ دی ہے۔ تو اس میں بھی الفاظ ہیں کہ لو، آپ اس کو یلوی ایسے گھما رہے ہوتے تھے، تو لو رؤوسہم، یہ اپنے سروں کو گھما لیتے ہیں یعنی تکبر سے موڑ لیتے ہیں، ورأیتہم، اور اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے، یصدون، یہ لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں یعنی دین برحق سے، وہم مستکبرون، اور یہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان پر یہ بات، استغفرت لہم، اصل میں تھا استغفرت لہم، استغفرت استخرجت کی طرح، تو حمزہ بیچ میں وہ گر گئی، حمزہ وصلیہ ہے، تو استغفرت کو پڑھا جاتا ہے استغفرت لہم، استفہام کے لیے سوالیہ ہے، کیا آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، ان پر برابر ہے، اللہ نہیں بخشے گا ان کو، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، یعنی یہ منافقین وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو عند رسول اللہ، جو رسول اللہ کے پاس ہیں، جو مہاجرین ہجرت کر کے نبی کے پاس آئے ہوئے ہیں، غریب مسکین ہیں، ان پہ خرچ مت کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ خود ہی چھٹ جائیں، انفضاض کا معنی چھٹ جانا، یہاں سے دور ہو جانا، اور اس کے بعد جب الا آتا ہے تو اس کا معنی کسی چیز کی طرف چھٹ جانا، چلے جانا، حتی ینفضوا، یعنی یہاں تک کہ یہ لوگ بکھر جائیں، نبی سے ہٹ جائیں، ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دو، اس وقت تک چھوڑے رکھو جب غربت اور فقر و فاقہ سے تنگ آ کے یہ نبی کا ساتھ ہی چھوڑ دیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ یقولون، یہ منافقین کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم لوٹ کر گئے مدینہ کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ، ضرور بالضرور نکال دے گا اس میں سے عزت دار، منہا، اس مدینہ سے، الأذل، کم تر کو، اعز اصل میں تھا اعززو، عزیز کہتے ہیں عزت دار کو، طاقتور کو، اور اعززو کمپیریٹیو ہے نا، اس میں تفضیل ہے، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ عزت دار، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم باقی سب انسانوں کے مقابلے میں یا مدینہ والوں کے مقابلے میں ہم زیادہ عزت دار ہیں، تو ہم جو زیادہ عزت دار ہیں، یہ عزت دار نکال دے گا اس مدینہ سے، الاذل، اذل ذلیل کی جمع ہے، ذلیل کا اس میں تفضیل ہے، ذلیل جو پست ہوتے ہیں، ذلیل اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ذلت والے، تو اذل جو زیادہ ذلت والے لوگ ہیں، یعنی اس میں تفضیل ہے۔ تو کہتے تھے منافقین کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو عزت دار وہاں سے نکال دے گا ذلت والے کو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ فرماتے ہیں عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ یہ جی سورہ منافقون کا پہلا رکوع، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا، ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی تفسیر کا ایک شان نزول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ سے فارغ ہوئے مدینہ سے باہر، تو انصار اور مہاجرین میں چند انصار، سارے انصار نہیں، کچھ انصار تھے اور کچھ مہاجرین تھے، ان میں کچھ تو میں ہو گئی، کچھ تکرار ہو گئی، جو ہوتا ہے نارملی سب جگہ ہوتا ہے، جہاں بھی انسان رہتے ہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ، کچھ نہ کچھ جھگڑے مگڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک نارملی جھگڑا ہو گیا مہاجرین اور چند انصار کے درمیان، چند مہاجرین ایک طرف تھے، چند انصار ایک طرف تھے، تو کچھ جھگڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے فسادی لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے جھگڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر
جب بھی کوئی ایسا معمولی سا بھی مسئلہ ہو نا تو جو فسادی لوگ ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی جو ایک منافق تھا اور اس کا ایک ٹولہ تھا پورا فسادیوں کا، جو صرف ظاہری طور پر ایمان لایا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد کریں تو ہمارے اوپر تلوار نہ چلے آپ کی، اور مال غنیمت میں ہمیں حصہ ملتا رہے، ورنہ اصل میں وہ کافر تھا۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کہا، اس کو ہمیشہ سے یہ تھا کہ بھائی یہ جو مہاجرین ہیں جو وہاں سے بےچارے بچے کھچے آئے اور مال اور جائیدادیں چھوڑ کر آئے، تو ہم ان کو اتنی ویلیو کیوں دے رہے ہیں کہ مدینہ میں ہم نے ان کو کاروبار میں شریک کر لیا، جائیدادوں میں شریک کر لیا، ان کے کاروبار چلا کے دے دیے اور ان کو ٹھکانے دے دیے۔ وہ ویسے ہی جیلس ہوتی تھی جیسے قوم پرستی ہوتی ہے یا عصبیت ہوتی ہے بعض لوگوں میں، کہ یہ دوسری قوم کے لوگ ہمارے ہاں آ کے کیوں بس رہے ہیں، ان کے کاروبار بھی پھل پھول رہے ہیں اور ان کی ترقیاں بھی ہو رہی ہیں، یہ کون ہے، اصل تو یہ ہمارا ہے، ہماری مٹی ہے، ہمارا ملک ہے۔ اس طرح ہوتا ہے عصبیت، قوم پرستی۔ تو عبداللہ ابن، حالانکہ یہ جو مواخات تھی، بھائی چارگی تھی، یہ تو دین کی بنیاد پہ تھی، یہ دین کی بنیاد پہ تھی۔ مہاجرین نے کسی لالچ میں اپنا وطن تھوڑی چھوڑا تھا کہ ہم مدینہ والوں پہ جا کے بوجھ بنے، بلکہ وہ تو دین کی خاطر چھوڑا تھا۔ لیکن عبداللہ ابن ابی کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم مدینہ کے ہیں، ہم یہاں کے سردار لوگ ہیں، اور یہ وہاں کے غریب مسکین بلال حبشی جیسے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور یہاں جو ہے ان کو دیکھو، یہاں معاذ اللہ نقل کفر، یہاں مزے کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو ایسے ٹھکانے دے دیے۔ تو اب جب یہ جھگڑا ہوا ہے چند مہاجرین اور چند انصار کا، تو عبداللہ ابن ابی اور اس کے ٹولے کو موقع مل گیا۔ تو انہوں نے ایسی باتیں کی، روایات میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ یہاں آ کے ہماری روٹیاں کھاتے ہیں اور آج ہم ہی پر جو ہے وہ اچھل رہے ہیں اور ہم ہی سے جھگڑ رہے ہیں، ہم نے ان کو عزت بہت زیادہ دے دی ہے۔ اور پھر وہ اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تاکہ انصار مہاجرین کی جو ایک بھائی چارگی تھی وہ ختم ہو جائے، اور ہم نے ان کو یہ دیا ہے، یہ تو لٹے پٹے آئے تھے، اس طرح کی باتیں اس نے کرنا شروع کر دیں، اور ہماری روٹیاں کھا کھا کے آج یہ ہوئے ہیں کہ آج ہم ہی سے جھگڑنے لگے۔ تو وہ کہنے لگا ابھی ہم مدینہ چلتے ہیں تو جو عزت دار لوگ ہیں معاذ اللہ ان ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے وہاں سے، بہت ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی کہنے لگا کہ ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دو، جب خرچ کرنا چھوڑو گے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یعنی معاذ اللہ یہ لالچی لوگ ہیں، ہم ان پہ چونکہ خرچ کر رہے ہیں تو معاذ اللہ نقل کفر، گویا کہ ان کے مزے لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے یہ یہاں پر ٹھکانہ مل گیا ان کو، تو ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دو، یہ خود ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ بھائی چھوڑنا ہوتا تو وہاں سے اپنا وطن چھوڑ کے کیوں آتے، یہاں پہ قربانی کیوں دیتے۔ اس پہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا غصہ آیا، آپ بھی انصار میں سے تھے، لیکن آپ نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ اس طرح سے مہاجرین اور انصار میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ دیکھیں کچھ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں نا، لیکن وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن ابی کے بارے میں تو سب کو پتا تھا یہ فسادی ہے، لیکن کچھ مخلص لوگ بھی ایسے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ تو حضرت زید ابن ارقم نے سوچا کہ نبی کو جا کے میں بتاتا ہوں تاکہ یہ آپ اس کو سزا دیں اور آئندہ اس طرح کی کوئی فساد والی باتیں نہ کریں۔ تو زید ابن ارقم نے آ کے جب نبی کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی اور یہ پورے ٹولے کو بلایا۔ ان کمبختوں نے صاف جھوٹی قسمیں اٹھا لی کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ اب جب اتنی مضبوط قسمیں اٹھا لیں تو کیا کیس بنتا ہے ان کے خلاف۔ کچھ صحابہ نے جو انہی کی جماعت میں یعنی انہی کی قوم میں سے تھے عبداللہ ابن ابی کی، ان کو جا کے عبداللہ ابن ابی اور ان کے ٹولے کو سمجھایا کہ دیکھو اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو جاؤ نبی کے سامنے جا کے معافی مانگ لو، اللہ کے نبی اللہ سے استغفار کریں گے، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے وہاں بھی تکبر کیا، بولے نہیں ہم نہیں جائیں گے، کوئی معافی نہیں مانگیں گے ہم، وہاں بھی تکبر کیا۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور منافقین کی برائی بیان ہوئی۔ اور جب وہ آئے تھے نا عبداللہ بن ابی اور اس کا ٹولہ، تو آ کے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا تھا نشہد انک لرسول اللہ، ہم تو گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم آپ کے خلاف کیسے پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، ہم انصار مہاجرین کو کیسے لڑوا سکتے ہیں، ایسی قسمیں اٹھا اٹھا کے۔ تو اس پہ اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ ساتھ ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی آپ تو اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ دل سے نہیں کہہ رہے، یہ جھوٹے منہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن کی بلاغت ہے، قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا
کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آگے اللہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ اس سے فوراً یہ وہم ہوتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس سے کوئی یہ کافر نتیجہ نکال سکتا تھا کہ دیکھو اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ نبی کو اللہ کے رسول کہنا جھوٹ ہے، تو اس لیے اللہ نے بیچ میں یہ جملہ معترضہ ذکر کیا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافقین اس گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دل میں ان کے نہیں ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، جب کوئی مصیبت آنے لگتی ہے ان کے اوپر، کوئی برائی کرتے ہیں اور سزا ملنے کا ٹائم آتا ہے جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، جب جہاد سے پیچھے رہتے ہیں سزا ملنے کا ٹائم آتا ہے تو جھوٹے بہانے شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اسلام نے کیسا ایک سکھایا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن نبی پھر بھی سزا نہیں دے رہے ہیں۔ یہی سیاست ہے جو آج دینداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ظاہری لحاظ سے حکام کچھ اور ہوتے ہیں، اس میں حقیقت پر حکم کا مدار نہیں ہوتا۔ جو لیڈر ہے کامیاب، جو بھی بادشاہ ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے کامیاب، وہ 20 پہلوؤں کو سامنے رکھ کے چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے بدریہ وہی نبی کو بتا دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن نبی نے پھر بھی ان کی ظاہری الفاظ کو قبول کر کے ان کو معاف کیا ہے، اور اس کی وجہ خود حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اگر میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ جو ٹولہ ہے ان کو قتل کر دوں تو دنیا کو یہ پیغام جائے گا ان محمد یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو اللہ نے ہمیں بتا دیا نا، اور ظاہری طور پر تو کوئی گواہی نہیں ہے، یعنی گواہ بھی گواہی نہیں دے رہے ہوں گے، یا یہ کہ اگر گواہ گواہی دے بھی تو پوری دنیا کو تھوڑی یہ پیغام جائے گا کہ گواہوں سے ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا تھا۔ تو اس لیے جو امیر ہوتا ہے، کمانڈر ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ماتحتوں کو حکم یہ ہے امیر کی اطاعت کی جائے جب تک 100% وہ خلاف شریعت کسی بات کا ہمیں حکم نہ دے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، اور اسی بیس پر یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کیسے روکتے ہیں؟ جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں جس سے ان کو پھر مسلمان سمجھا جاتا ہے، اور لیکن پھر مسلمانوں کے اندر گھس کے ہی مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روک رہے ہوتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، ٹھیک ہے ان کو دنیا میں سزا نہیں مل رہی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں بہت برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے منافقین کو بتا دیا کہ دنیا میں تمہیں سزا نہیں مل رہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تمہاری قسموں سے مطمئن ہو گیا ہے اور اللہ کو تمہارا عمل پسند ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت ہی برا ہے وہ عمل جو تم کر رہے ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور صحابہ کرام کے صحبت میں رہ کے بھی کسی کا دل اتنا سخت ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھا لیں نبی کے سامنے جا کے؟ تو اس کا جواب اللہ نے اگلی آیت میں دیا ہے کہ ہو سکتا ہے جب انسان گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، برائیوں پہ برائیاں کرتا چلا جاتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، تو اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس میں حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک بانہم، ان کے جو یہ حالت ان کی ہو گئی ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا۔ یہاں ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر، حقیقت میں تو منافق ایمان لائے ہی نہیں تھے، یعنی آپ کے سامنے آ کے انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر کافروں کے سامنے جا کے کہا کہ ہم تو جھوٹ بول رہے تھے۔ تو جو اس طرح کے دوغلے پن والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو سزا کیا ملتی ہے؟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس دوغلے پن کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ ادھر ایمان ظاہر کر رہے ہیں، ثم کفروا، پھر وہاں جا کے کافر بن رہے ہیں، تو ایسے دوغلے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ان میں حق کو سمجھنے کی صلاحیت ختم۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس اب دلوں پہ مہر لگ گئی ہے تو اب ان میں سمجھنے کی صلاحیت رہی نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں گے تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے۔ دیکھیں انسان کے جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، وہ بھی بعض دفعہ اس کے اخلاق کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ بہت، جیسے ہم بعض دفعہ کسی بندے سے ملتے ہیں تو اتنی اچھی پرسنالٹی، باڈی لینگویج، بات کرنے کا طریقہ اتنا زبردست ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ آدمی 2 نمبر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا 2 نمبر ہوتا ہے۔ اتنا بڑا 2 نمبر ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پرسنالٹی سے بھی اپنی شخصیت کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے وہ،
بعض لوگ ہوتے ہیں نا آپ کو بڑے کروڑ پتی ہوتے ہیں لیکن ایسے غریب بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں کپڑوں سے, آپ کو لگے گا یہ خود بیچارہ غریب ہے, لیکن وہ بہت بڑے 2 نمبر ہوتے ہیں اصل میں. جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو لوگ ان کے ظاہری حلیہ کو دیکھ کے ترس کھا رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر. ایسے ہی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 نمبر کے جھوٹے ہوتے ہیں, 2 نمبر ہوتے ہیں, خوش آمدی ہوتے ہیں, لالچی ہوتے ہیں, لیکن پرسنالٹی آپ نے ایسی رکھی ہوئی ہوتی ہے, باڈی لینگویج ایسی خوبصورت بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس وہ ملنے کے لیے آئیں گے تو آپ خوش ہوں گے ان کو دیکھ کے, کوئی بہت ہی شریف انسان آیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ منافق ایسے 2 نمبر ہیں کہ اے نبی جب آپ ان کو دیکھیں گے تو جیبو کا اجسامہم, آپ کو ان کے جسم بڑے اچھے لگیں گے, یعنی پرسنالٹی وائز ایسا لگے گا بہت ہی کوئی شریف خاندان کے لوگ ہیں. اور جب بات کریں گے وَإِن یقولوا, جب یہ بات کریں گے تسمع لقولہم, آپ ان کی بات غور سے سنیں گے, یعنی بات میں شیرینی اور بلاغت اور قسمیں, ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں. چونکہ میں مشہور ہونے کے بعد میرا بھی 2 نمبر لوگوں سے بہت واسطہ پڑا ہے نا, اس لیے مجھے اس آیت کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے. یہ جو 2 نمبر ہوتے ہیں نا, ہر 2 نمبر ایسا نہیں ہوتا, بعض لوگ تو واقعی اچھے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے, بعض لوگ واقعی اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں اس لیے بات چیت کا سلیقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن بعض لوگ بہت 2 نمبر ہوتے ہیں اس لیے وہ بات چیت بڑے اچھے اسٹائل سے کر رہے ہوتے ہیں. میرا تو بہت واسطہ پڑا ہے ایسے لوگوں سے, اس لیے مجھے یہ آیت بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے. جب آئیں گے تو ایسے جھکیں گے اور ایسے نحمدہ ونصلی علیہ کر کے اور بات کریں گے, اور بار بار بیچ میں درود پڑھ رہے ہوں گے, اور بار بار علماء اور صلحاء کی تعریف, اور عین غین بہت حلق سے نکالتے ہیں ایسے لوگ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, اس لیے ہم یہ غلطی ہم نہیں کر سکتے, اللہ نے ہمیں اس سے روکا ہے. تو ایسے عین غین یہ عامل لوگوں کو بھی دیکھیں اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں منافقین کی اس کا ظاہری گیٹ اپ بڑا خوشنما, وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, بات کریں گے تو آپ ان کی بات غور سے سنیں گے, آپ کہیں گے بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں بھائی, لیکن اندر کی حالت کیا ہے وہ اللہ نے اگلی آیت میں بیان کیا, كَأَنَّهُمْ خُشُوبٌ مُّسَنَّدَةٌ, یہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں دیوار سے ٹکی ہوئی ہوں, سیدھی کھڑی ہوئی ہوں دیوار سے ٹک کے, اندر کچھ بھی نہیں ہے. لکڑی دیکھنے میں جب دیوار سے ٹکی ہوئی ہوتی ہے نا, یہ ستون دیوار سے ٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک لگ رہا ہوتا ہے کوئی چیز ہے اور جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے, لیکن اندر کیا ہے, لکڑی خالی, کوئی جذبات نہیں ان کے, کوئی مسلمانوں کی پہ جو ظلم ہو رہا ہے یا ہمارے اس ایٹیٹیوڈ سے, اس طرز عمل سے جو گمراہی پھیل رہی ہے, اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اندر سے خالی ہیں لکڑیوں کی طرح, اوپر سے ان کی پرسنالٹی ایسی ہے, تو اندر سے جذبات سے اور عقل و شعور سے خالی ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ بت کیوں بنا ہوا ہے, بھائی تو بت بن کے تو انسان ہے یا بت ہے, جیسے بت کے اندر کوئی جذبات نہیں ہوتے, ظاہری جسہ ہوتا ہے, تو ایسے ہی اللہ کہتے ہیں ان کے بس ظاہر ہی ہے, گیٹ اپ ہے اور منہ سے بولنے کے اس اسٹائل ہے. آج کل کی کراچی کے زبان میں کہا جاتا ہے نا بھائی یہ صرف منہ کے فائر ہیں ان کے, یعنی منہ سے جب فائرنگ کرے گا تو ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں کیا کر دے گا یہ, لیکن جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا بھائی خالی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کأنہم خشب مسندہ, ایسے ہیں جیسے کہ لکڑیاں ہیں جو دیوار سے ٹکا کے کھڑی کر دی گئی ہو, اندر کچھ بھی نہیں ہے. اور بعض نے اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا کہ جیسے لکڑی بالکل سیدھی کھڑی ہوتی ہے دیوار سے ٹکا کے, ایسے لگتا ہے اس سے زیادہ فرما بردار کوئی ہے ہی نہیں, ہل بھی نہیں رہی آپ کی اجازت کے بغیر. تو ایسا ہی ظاہری گیٹ اپ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اتنے فرما بردار ہیں کہ سانس بھی نہیں لے رہے آپ کی پرمیشن کے بغیر. لیکن پہلا قول زیادہ راجح ہے کہ صرف ایک لکڑی کی حد تک کی, جس کے اندر کوئی جذبات اور دل اور عقل و شعور نہیں ہوتا. اور فرمایا ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے, یہ منافقت یہ کر رہے ہیں اس لیے تاکہ مسلمانوں سے فیور لیں. یعنی ظاہری گیٹ اپ جو انہوں نے بنایا اور باتوں میں جو لفاظی ہے وہ اس لیے تاکہ مسلمان ان کو کچھ نہ کہیں, لیکن پھر بھی اندر کا خوف اتنا ہے, یحسبون کل صیحۃ علیہم, جب بھی دشمن کا کوئی خوف ہوتا ہے نا, کوئی چیخو پکار ہو تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے خلاف ہی ہو رہا ہے. یعنی اگر مشرکین مکہ کی طرف سے کوئی دھمکی آئے تو دھمکی تو مسلمانوں کو آئی ہوتی ہے, یا کہیں کوئی خطرہ ہو جائے تو ہر خطرے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کے خلاف ہو رہا ہے. تو بزدل آدمی کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ہر ڈر کو, ہر دھمکی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے خلاف ہی ہے. تو یحسبون کل صیحۃ علیہم, اللہ کہتے ہیں جب بھی کوئی چیخ و پکار ہو, یعنی کوئی دھمکی ہو یا کوئی خطرہ ہو, تو یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے خلاف ہی ہے. ہم العدو, اللہ نبی کو متنبع کر رہے ہیں یہ دشمن لوگ ہیں, فاحذرہم, آپ ان سے بچ کے رہیں کیونکہ یہ آستین کے سانپ ہیں. قاتلہم اللہ, اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. یعنی دنیاوی حکام میں تو ان کو مسلمان ہی سمجھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے قسمیں کھا رہے ہیں, ان کو چھوڑا جا رہا ہے, لیکن اللہ خود ان کو بددعا دے رہا ہے کہ قاتلہم اللہ, اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. انا یوفکون, کہاں پھرائے جا رہے ہیں, صاف ستھرا دین خالص ہے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، ایک طرف کو ہو جاؤ، تو اس سیدھے راستے کو، بے غبار راستے کو چھوڑ کر کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ یعنی شیطان تمہیں کدھر لے کے جا رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، چلو اب ان سے کہا جاتا ہے بھئی تم سے اب غلطی ہو گئی، تم نے جھوٹ بول دیا، کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں متکبر ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے اللہ سے استغفار کریں گے، لووا رؤوسہم، تو اپنے سروں کو گھماتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، جاؤ، ہم کیوں دعائیں منگوائیں نبی سے جا کے، ورأیتہم یصدون، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ روک رہے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو بھی اللہ کے دین سے اور اپنے آپ کو بھی نبی کے پاس جانے سے روک رہے ہوتے ہیں، وہم مستکبرون، اور اس روکنے کی کوئی معقول ریزن نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ تکبر، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانیں بھائی، ہم جا کے توبہ استغفار کیوں کریں؟ تو یہ کبر ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا اے نبی سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان پر یہ بات کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ نے ہرگز مغفرت نہیں کرنی ہے ان کی، اللہ نہیں کرے گا مغفرت، کیونکہ عبداللہ بن ابی کا جب کی وفات ہوئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا ان پر استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ ایک جگہ ہے نا کہ ان تستغفر لہم 70 مرتن، سورہ توبہ میں 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس فسق سے توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہرحال رہنمائی کرتے ہیں لیکن جب تک اس ضد اور ہٹ دھرمی پہ رہے گا تو کبھی بھی سیدھا راستہ نہیں مل سکتا۔ ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ان صحابہ پہ خرچ مت کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، جو مہاجر صحابہ ہیں، غریب مسکین، ان پہ خرچ مت کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ خود ہی چھٹ جائیں، نبی سے دور ہو جائیں۔ اللہ کہتے ہیں بے وقوف کو علم نہیں ہے، بے وقوفوں کو، کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کے خزانے اللہ کے لیے ہیں، اللہ خود بھی ان کو کھلا سکتا ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے۔ انصار کی فضیلت اللہ نے دنیا میں ثابت کرنی ہے، اس لیے انصار کو حکم دیا کہ مہاجرین پہ خرچ کرو یہ مطلب نہیں ہے کہ انصار خرچ نہیں کریں گے یا منافقین خرچ سے رکوا دیں گے تو یہ اللہ ان مہاجرین کو بھوکا مرنے دے گا، معاذ اللہ، اللہ نے تو دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے۔ یہ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے ایک ارب پتی آدمی ہو، وہ کسی دوست سے کہہ رہا ہو کہ یار میرے بیٹے کو صبح کے ناشتے کا، دوپہر کے کھانے کا پوچھ لینا، تو اب وہ دوست کہہ رہا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو کھانے کا نہیں پوچھوں گا تاکہ یہ بھوک سے مر جائے، تو ارب پتی آدمی کیا کہے گا؟ بھائی میرے پاس کھربوں روپے ہے، میں خود خرچ کر سکتا ہوں، میں نے اگر تجھے کہہ دیا تھا میرے بیٹے کو کھلاؤ، وہ اس لیے کہ تاکہ تیری ایک خدمت ہو جائے گی تو میں تیرے نام بھی کچھ جائیدادیں کر دوں گا، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں کھلاؤں گا تو یہ مر جائیں گے۔ تو اللہ بھی کہتے ہیں یہ مہاجرین بھی میری مخلوق ہے اور انصار بھی میری مخلوق ہے، تو اللہ کے لیے خزانے ہیں۔ تو اللہ نے اگر انصار کو کہہ دیا کہ مہاجرین پہ خرچ کریں تو انصار کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ دین نصرت اور ہجرت سے پھیلتا ہے، کچھ لوگ قربانیاں دیتے ہیں، کچھ ان کی مدد کرتے ہیں، اس طرح سے ایک کمبینیشن بنتا ہے، ایک مرکب بنتا ہے، اس کے بعد جا کے دنیا میں دین غالب ہوتا ہے، ورنہ اللہ خود بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں بے وقوفوں کو دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ خرچ مت کرو تاکہ یہ نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں، حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ منافقین یہ بات بھی نہیں سمجھتے۔ یقولون، اور دوسرا دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ، ہم جب اس غزوہ سے فارغ ہو کر مدینہ جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو عزت دار لوگ یا عزت دار آدمی وہ نکال دے گا کم تر لوگوں کو مدینہ سے، یعنی انصار میں جو بھی عزت دار لوگ ہیں وہ مہاجر میں سے جو کم تر غریب مسکین ہیں ان سب کو نکال دیں گے۔ یہ بھی کتنی بری بات تھی۔ اللہ نے فرمایا ان بے وقوفوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، یہ جو تمہاری لینڈ ہے، تمہاری زمین ہے منافقوں کی، یہ تمہاری دولت ہے، اس سے عزت نہیں ہوتی، اصل میں عزت تو اللہ کی ہے، ولی رسول ہی، اللہ کے رسول کی ہے، ولی المومنین، اور جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں ان کی ہے۔ عزت دار لوگ دولت مند نہیں ہوتے، عزت دار وہ ہوتے ہیں جو باعمل ہوتے ہیں، تو اصل عزت دار تو وہ ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ یہ بات بھی نہیں جانتے، وہ دولت ہی کو معیار سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ تم جن کو عزت دار سمجھ رہے ہو، جن منافقین کو، وہ عزت دار نہیں ہیں، اور جن مہاجر صحابہ کو کمتر سمجھ رہے ہو وہ کمتر ہیں نہیں۔
یہ رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور ہم اگلے رکوع کی طرف اب ہم چلتے ہیں۔ مختصر رکوع ہے، یعنی 28ویں پارے کا رکوع نمبر 14 اور سورہ منافقین کا دوسرا رکوع۔ لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کرے۔ الہا یلہی الہاءً، لہو و لعب سے ہے، لہو کھیل کود جو انسان کو غفلت میں ڈال دے، اور الہا باب افعال سے غافل کرنا۔ الہاکم التکاثر میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ لا تلہکم اموالکم، تمہارے مال، اور ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد تمہیں غافل کرے، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ ومن یفعل ذلک، جو یہ کام کرے گا یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے، فیقولا، پھر وہ کہنے لگے، ربی، ربی اصل میں ربی تھا، کہنے لگے اے میرے رب، لولا اخرتنی، اخر یؤخر تاخیراً، تاخیر کا لفظ اردو میں بہت یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ لولا اخرتنی، تو نے مجھے مؤخر کیوں نہیں کیا، یعنی مجھے مزید مہلت کیوں نہیں دی زندہ رہنے کی، الی اجل قریب، ایک قریب مدت تک کے لیے، اے اللہ تو نے مزید تھوڑے دن کے لیے مجھے زندہ کیوں نہیں رہنے دیا، میری موت کو مؤخر کیوں نہیں کیا۔ فاصدق، بھائی مؤخر کرتا تو کیا کر لیتا میں، اگر تو میری زندگی کو چند دنوں کے لیے، یعنی میری موت کو چند دنوں کے لیے مؤخر کر دیتا، تو فاصدق، میں صدقہ کرتا۔ اصل میں تھا اتصدقہ، تصدق کہتے ہیں صدقہ کرنے کو، تو اتصدقہ میں تا کو صاد کیا اور صاد کو صا میں ادغام کر دیا، تو یہ بن گیا الصدقہ، تو میں صدقہ کرتا۔ وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، اکم اور اکونو سے ہے یہ اصل میں، اور ہو جاتا میں نیک لوگوں میں سے، تو سارے گناہوں سے توبہ بھی کر لیتا، خوب صدقے بھی کر لیتا، تھوڑی مہلت دے دیتا اگر تو مجھے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرتا کسی جان کو، یعنی مؤخر کا مطلب اس کی موت کو مؤخر نہیں کرتا، اذا جاء اجلها، جب اس کی اجل آ جائے، یعنی موت کا وقت آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ لفظی ترجمہ ہو گیا، آسان ہے۔ پچھلے رکوع میں منافقین کی شرانگیزیوں کو بیان کیا گیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ خرچ مت کرو، اور مہاجرین پہ خرچ نہیں کرو، اور ہم عزت دار لوگ ان کو نکال دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ خرچ کرنا اسلام کا ایک حکم ہے، امیر ہو یا غریب سب نے خرچ کرنا ہے، کیونکہ جب موت کا وقت تم آئے گا نا، تو تمہاری یہ تمنا ہوگی کاش میں نے خوب صدقات و خیرات کیے ہوتے، کاش میں نیک بن چکا ہوتا۔ کنجوس آدمی برا ہوتا ہے، تو اور خرچ کرنے سے سب سے زیادہ غافل کرنے والی چیز کیا ہے؟ مال اور اولاد۔ مال میں پڑھ کے انسان عیاشی میں پڑتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اور اولاد میں پڑھ کے بھی انسان بعض دفعہ کنجوس بن جاتا ہے، نماز روزے سے غافل ہو جاتا ہے وہ اولاد ہی کی فکر میں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے نہ روکے۔ یہاں یاد سے مراد ہے اللہ کے احکام سے، شریعت سے۔ دیکھیں مال اور اولاد کو قرآن نے بہت جگہ اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا۔ اولاد تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی نے فرمایا تزوجوا الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے۔ لیکن یہی نعمتیں بعض دفعہ عذاب بن جاتی ہیں اگر یہ آپ کو اللہ سے غافل کر دیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مال مت کماؤ، اولاد مت پیدا کرو، بلکہ کہا کہ ان میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ، ان کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ تو ہمیں بڑے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ دولت اور اولاد کہیں ہمیں شراب کباب میں نہ لگا دے، اور اولاد کی فکر میں حلال و حرام کی فکر نہ چھوڑ دیں، نمازیں نہ ضائع کرنا شروع کر دیں ہم۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور اولاد کہیں غافل نہ کر دے اللہ کی یاد سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرے گا یعنی مال اور اولاد میں پڑھ کر اللہ سے ہی غافل ہو جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارے والے۔ اور غفلت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ انفقوا مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی بچوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں، تو بچوں کے لیے بھی چھوڑیں آپ، لیکن کچھ صدقات و خیرات بھی تو کریں۔ ٹھیک ہے بچوں پہ خرچ کرنا ہی بھی صدقہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مصارف ہیں جہاں پہ خرچ کرنا پڑے گا آپ کو، دینی مدارس ہیں، اللہ کی راہ میں، جہاد میں، اور مظلومین میں، مدارس میں، اور یتیم خانوں میں، بیواؤں میں، بہت سارے مصارف ہیں، جن میں سے ایک مصرف بیوی بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں۔
رشتہ دار بھی ہیں، تو ان سب مصارف پہ، مساجد کی تعمیر میں، ہر جگہ خرچ کرنا ہے ہم نے۔ تو اے ایمان والو، خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت کا وقت آئے، اور پھر جس پر موت کا وقت آئے فیقولا، وہ یہ کہنے لگے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو مجھے کچھ وقت کے لیے مزید مہلت کیوں نہیں دیتا؟ ابھی تو تم کہہ رہے ہو نا کل کریں گے، کل کریں گے، کل کریں گے، اچانک موت کا وقت آئے گا اور تم پھر ایڑیاں رگڑو گے اور کہو گے اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے تاکہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں جب تم کہو گے فاصدقا، مجھے وقت دے دے تاکہ میں صدقہ کروں اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، تو اللہ کہتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کی عادت ہے کہ جب وقت آئے گا تو ہرگز مہلت نہیں ملے گی۔ قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا کچھ معاملہ کہ تمہیں مہلت مل جائے، تو مہلت نہیں ملے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، موت سے پہلے پہلے جو نیکیاں کر سکتے ہو کر لو۔ یہ الحمدللہ سورہ منافقون بھی ختم ہو گئی، وقت بھی تقریباً ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ 28ویں پارے کا 15واں رکوع اور سورہ تغابن ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔